الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی تسبیح بیان کرنا، یہ سکون کا ذریعہ ہے۔ جب ایک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں ملوث رہتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دلی سکون عطا کرتا ہے۔ اس کے دل سکون محسوس کرتا ہے، یہ سکون کا ذریعہ ہے، اور یہ ایمان والوں کی علامت ہوتی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہوتے ہیں ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ ایک انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، ہر وقت وہ تسبیح پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو سکون عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ذکر کو اللہ کی یاد میں اطمینان بخشا، جنہوں نے اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو سکون بخشا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بس تم لوگ اللہ کے ذکر سے سکون کیوں نہیں حاصل کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا یہ دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ سکون کا ذریعہ ہے کہ ایک انسان جب اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، اس کی حمد و ثنا بیان کرے گا، اللہ سے توبہ استغفار کرے گا، انسان کو دل کا سکون حاصل ہوگا۔ آج انسان بہت سے دنیا کے عیش و عشرت کی چیزیں لیتے ہیں، لیکن ساری چیزیں ہونے کے باوجود دل کا سکون نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتے، وہ بے چین اور بے سکون ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہم محروم ہوتے ہیں، اللہ سے دوری ہوتی ہے، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہوتا، ہم مسجدوں میں نہیں آتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں بے سکونی پیدا کر دی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بے چین ہوتے ہیں، ہمارے اندر سکون نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو، دلوں میں سکون ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو سکون کیوں نہیں پہنچاتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ذکر اللہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دلی سکون عطا کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و ایسے شخص سکون محسوس کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کے بعد وہ دلی سکون محسوس کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکونت عطا کرتا ہے، جو اپنی زندگی میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں اللہ کے ذکر کو معمول بنا دیتا ہے، ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو قوی رکھتا ہے، اسی طریقے سے مسجد سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو سکون عطا کرتا ہے، ایسے شخص کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ دلی سکون عطا کرتا ہے، وہ ہر ایک چیز سے مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسی کے برعکس اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر گناہوں کے دلدل میں پھنس جایا جائے، گناہوں کا ارتکاب کیا جائے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کو بدل کر انسان کی زندگی میں بے چینی و بے سکونی داخل کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں بے چینی و بے سکونی داخل ہو جاتی ہے، دکھ تکلیف آ جاتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اللہ دل کا سکون
چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ہو، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں سکون عطا کرے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اللہ تعالی کا زیادہ سے زیادہ اللہ سے تعلق مضبوط کریں، مسجدوں سے اپنے تعلقات کو قوی کریں، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، یہ سکون کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے ہمیں سکون عطا کرتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے رہیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے نیتر رکھیں۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے اور ذکر کے ذریعے سے ہمیں سکون حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔